بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے پھر قرآنی واقعات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو قرآنی واقعات کا سلسلہ نمبر 6 ہے اور اس کا موضوع ہے الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس کو آسمان سے لٹا دیا گیا۔ وہ بستی کے لوگ کون تھے اور کس نبی کے زمانے میں تھے؟ ان پر عذاب کیوں آیا؟ کیوں ان بستیوں کو پلٹ دیا گیا اوپر لے جا کر؟ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام آپ کی قوم تھی۔ حضرت لوط بن حرام بن تارو، حضرت لوط علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اس شہر کا نام شہر سدوم تھا، جو کہ ملک شام کے صوبہ حمص کا ایک شہر ہے۔ اور یہ لوگ بڑے خوشحال تھے۔ شہر سدوم کے لیے 5 بستیاں تھیں جو بڑی خوشحال تھیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب فلسطین کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام یہ پیچھے رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کو اردن والوں کے لیے نبوت عطا فرمائی، ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کو سونپی۔ تو شہر سدوم جو تھا یہ چونکہ بڑا سرسبز تھا، شاداب تھا، اور شہر سدوم کی 5 بستیاں تھیں جو بڑی سرسبز و شاداب تھیں۔ یہ بڑے خوشحال لوگ تھے، اور یہ 5 بستیاں خوبصورت اتنی تھیں کہ لوگ باہر سے ان کے پاس آتے، اور خوشحالی اتنی تھی وہ جہاں سے آ کر وہ لطف اندوز ہوتے، سیر کرنے کے لیے آتے، خرید و فروخت کرنے کے لیے آتے۔ تو اس شہر کے اندر، ان بستیوں کے اندر مہمان بہت آیا کرتے تھے۔ تو یہ بستی کے لوگ ان مہمانوں سے، ان مہمان نواز سے تنگ آ گئے، اور یہ ہیلے ڈھونڈنے لگے کہ یہ مہمان نواز سے کہیں ہماری جان چھوٹ جائے۔ جب وہ مہمان نوازی سے تنگ آ گئے، اب ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگے کہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے اس مہمان نوازی سے۔ تو شیطان ایک بوڑھے کے روپ میں آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے تمہارے ہاں مہمان جو ہے وہ کم آئیں گے۔ وہ لوگ اکٹھے ہو کر نے کہا کہ ہاں بتائیں کیا بات ہے، کون سا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ جب بھی تمہارے ہاں کوئی مہمان آئے تو تم زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ جب تم ایسا کرو گے مہمان آنے کم ہو جائیں گے اور تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی مہمانوں سے۔ تو شیطان مشورہ دے کر چلا گیا اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر خود ہی آ گیا۔ جب وہ آیا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر اس کے ساتھ خوب بدفعلی کی۔ تو شیطان نے اس قوم کو بدفعلی سکھائی۔ جب انہوں نے شیطان کے ساتھ بدفعلی کی، اب ان کے ہاں جو بھی مہمان آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہو گئی، دوسرے علاقوں میں پھیل گئی، مہمان آنا کم ہو گئے۔ وہ لوگ بڑے خوشحال ہو گئے، بڑے خوشیاں منانے لگے کہ مہمان اللہ سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ لیکن اس عرصے میں جب وہ یہ کام کرتے، گناہ کبیرہ کرتے رہے، اب وہ عادی بن گئے اس کام کو، بدفعلی کی۔ اتنے عادی بن گئے، اتنی عادی ہو گئے کہ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے۔ اپنی عورتوں کے پاس، بیویوں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہا۔ جب یہ گناہ ان کے درمیان عام ہو گیا تو اللہ تعالی کا جلال آیا
اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، بار بار منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ قوم نے انکار کر دیا، کہا کہ اے لوط جا اپنے رب سے کہہ وہ ہم پر عذاب کو نازل کرے، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار روکا، منع کیا، تبلیغ کی، وہ لوگ نہیں رکے، نہیں سمجھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں نے روکتا ہوں، مجھے نہیں سمجھتے، یہ نہیں رکتے، یہ بار بار گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اس فعل بد کو نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو چند فرشتوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور اس بستی والوں کو تباہ و برباد کر دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو چند فرشتے تھے وہ نوجوانوں کی شکل میں آئے، بڑے حسین چہرے والے نوجوان جو بچوں کی شکل میں جب تشریف لے کر آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنے۔ تو آپ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے کھانے کا اہتمام شروع کر دیا۔ بستی والوں کو پتہ چلا آپ کی بیوی وعدہ جو تھی وہ منافقین کے ساتھ تھی، بستی والوں کے ساتھ، ان کو خبر دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے خوبصورت، بڑے حسین جو لڑکے آئے مہمان بن کر۔ تو لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے، کہا کہ ہمیں اپنے مہمانوں سے ملوائیے، ہم ان کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ وہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرنا۔ تو ابھی حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں کہ فرشتے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، بچوں کے روپ میں آئے تھے۔ انہوں نے بار بار تنگ کیا، حتیٰ کہ آپ کے دروازے کو توڑنا شروع کر دیا اور گھر کی دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کی کہ ہم دیوار کو پھلانگ کر ان بچوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ یہ کام کریں گے، یہ گناہ کریں گے۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام عاجز آ گئے اس بات سے، ان کو سمجھا کر، تو بڑے پریشان ہو کر اندر تشریف لے آئے اور کہا کہ اے میرے مہمان، معزز مہمانوں، کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں تمہارا دفاع کر سکوں، ان کو سمجھاؤں، لیکن یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، اور اب یہ زبردستی میرا دروازہ توڑ رہے ہیں، آپ نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل اسلام نے فرمایا کہ اے لوط آپ فکر نہ کیجیے، ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ دوسرے فرشتے ہیں، ہم ان لوگوں کو، ان بستی والوں کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے راتوں رات نکل جائیں، صبح ہوگی ہم اس بستی کو الٹ پلٹ دیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور اس بستی کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، آپ نے اپنے گھر والوں کو لیا، اپنے جو ماننے والے تھے، مومن تھے، ان کو ساتھ لیا، فرمایا کہ آج راتوں رات ہم اس بستی سے نکلنا ہے، صبح اس میں عذاب آ جائے گا۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، امتیوں کو لے کر بستی سے باہر نکلے، ادھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ جب آثار ظاہر ہوئے تو حضرت جبریل اسلام نے ان پانچوں بستیوں کو، جو ایک بڑے شہر کی شکل میں تھے، پانچوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے گئے، اور آسمانوں کی طرف لے جا کر اوپر سے نیچے کو پلٹ دیا۔ جب ان کو پلٹا تو یہ نیچے آئے، گر کر مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور ساتھ ہی آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی کہ ان کے جسم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ تو جب لوط علیہ السلام اپنی ماننے والوں کو، گھر والوں کو لے کر جا رہے تھے تو آپ کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور ماننے والوں کو لے کر جائیں، شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو عذاب پکڑ لے گا۔ تو آپ کی بیوی نے چند پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ رونا شروع کر دیا، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم کے لوگ مارے گئے۔ بس اتنا کہنا تھا
کہ ایک پتھر آیا اور سر میں لگا، وہ وہی مر گئی اور اس عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، قوم کو لے کر اس بستی سے دور چلے گئے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر کون سا ہے؟ وہ شہر سدوم تھا۔ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس پہلے بد سے منع کیا، روکا، نہیں رکے، سرکش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جو بدفعلی ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ مرد کا مرد کے ساتھ کرنا یا عورت کا عورت کے ساتھ کرنا۔ تفسیر بیان کے اندر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا، آپ کی ملاقات فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، سب سے بڑا گناہ ہے مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جلال میں آتا ہے اور اس کی پکڑ جلدی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی نہ کرے اور کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ بدفعلی نہ کرے، کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی نحوست پوری بستی کے اوپر پھیلتی ہے۔ تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے دور رہنا چاہیے، بدفعلی سے بچنا چاہیے، چاہے وہ مرد کی مرد کے ساتھ ہے یا عورت کی عورت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کبیرہ گناہوں سے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔